الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، ہم حفاظت حدیث اور حجیت حدیث کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی بھی حفاظت کی گئی اور حدیث کی بھی۔ صحابہ نے اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کیا اور بعد کی امت بھی اس سے غافل نہیں رہی، لیکن دشمنان دین نے ہمیشہ اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم کی حفاظت تو ایسے قطعی انداز میں ہوئی ہے کہ دشمن ساری کوششوں کے باوجود اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ کر سکا، لیکن جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اور سنت کا تعلق ہے، مسلمانوں کی کوششیں اس حد تک ہیں اور یا اس طرح کی ہیں کہ کوئی امت بھی اس کا عشر عشیر بھی مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود مستشرقین جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدارانہ اسلامی تحقیق کا کام کرتے ہیں یا علمی تحقیق کا کام کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہایت جانبداری کے ساتھ بلکہ غیر دیانتدارانہ انداز میں وہ علم کے نام سے بعض ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ جسے دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا۔ میں اس سے پہلے کسی اور نشست میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح حدیث کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں جس طرح قوت حفظ سے کام لیا گیا جو عربوں میں بے پناہ اللہ نے ایک مادے کے طور پر رکھی تھی، اسی طرح اللہ نے اس قوت تحریر سے بھی مسلمانوں کو کام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کی میں بہت مثالیں دے چکا ہوں۔ لیکن مستشرقین نے ایک عجیب و غریب غلط فہمی اٹھائی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اپنے دور میں اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھنے کی کوشش کی اور کسی حد تک اس کو لکھا بھی گیا، کیونکہ اس کی مثالیں موجود ہیں، اگرچہ وہ پہلے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہمارے محدثین اور ہمارے علماء کی کاوشوں سے وہ اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یعنی ان کے زمانے میں ایک محدود کاوش ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک لمبا وقفہ رہا۔ اس کے بعد جتنا کام کیا ہے وہ ظاہر تابعین نے کیا ہے، اور اس تابعین کا زمانہ شروع ہوتا ہے صحابہ کے زمانے کے بعد، اور صحابہ کا زمانہ ظاہرہ اس وقت تک ہے جب تک آخری صحابی دنیا سے چلا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس صدی کے آخر تک میرے سارے صحابہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ سب سے آخری ہوں یا آخری صحابہ میں سے ہوں۔ وہ 93 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صدی کے آخری عشرے میں سارے صحابہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اگرچہ ایک آدھ صحابی کا نام لیا جاتا ہے کہ نئی صدی کے شروع ہوتے ہی ان کو وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، وہ اصل بحق ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی صدی تک کوئی صحابی زندہ نہیں رہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری صدی چونکہ صحابہ کی صدی تھی اور تابعین کی صدی شروع ہوتی ہے دوسری، تو ان کا جو کام شروع ہوا ہے وہ دوسری صدی میں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے پورا 100 سال، پوری صدی حدیث کی حفاظت کی کوئی تحریری کاوش نہیں ہو سکی۔ تو جس کام کو ایک 100 سال کے بعد شروع کیا جائے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو شروع کیا ہے، تو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ علمی طور پر اس کی اہمیت کیا ہے، یا اس پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا۔ آپ اگر تھوڑی سی عقل سے کام لیں اور تھوڑا سا زور دیں اپنے دماغ پر، تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ایک ایسا مغالطہ ہے کہ جس میں نہ جانے ہمارے پڑھے لکھے لوگ کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گا، جب تک حضور دنیا میں تھے تو صحابہ بننے کا زمانہ تھا، صحابی کہلانے کا زمانہ تھا، صحابہ کو وجود ملتا تھا آپ کے دیدار سے اور آپ کی زیارت سے. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یوں کہہ لیجئے کہ اب کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، اب جو بھی بنے گا وہ تابعی بنے گا، کیونکہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری کے آخر میں انتقال ہوا ہے، تو 11 ہجری سے صحابہ کا دور شروع نہیں ہوا بلکہ صحابہ کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی صحابی بن نہیں سکتا. صحابی بننے کے لیے حضور کی زیارت ضروری تھی، اب حضور کی زیارت کا امکان ختم ہو گیا. اب اس کے بعد 11 صدی سے جو دور شروع ہوا ہے وہ تابعین کا دور ہے، کیونکہ جو شخص بھی اسلام لائے گا اور اسلام لانے کے بعد وہ کسی صحابی کو دیکھے گا تو اس کا مطلب وہ تابعی کہلائے گا. تو تابعین کا دور، اور انہوں نے واقعتاً جو کام کیا ہے وہ 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد. تو اس کو 100 سال تک کھینچ کے لے جانا یہ وہ مغالطہ ہے جس میں اچھے بھلے لوگ مبتلا کر دیے گئے ہیں. اور اس سے اس پراپیگنڈے کو بڑی اہمیت ملی ہے کہ دیکھیے حدیث 100 سال تک نہیں لکھی گئی اور 100 سال کے بعد لکھی گئی. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں حدیث کی حفاظ کا تعلق ہے، وہ اگرچہ حفظ کے اعتبار سے تو دنیا کی ایک واحد مثال ہے کہ اس طرح کی حفاظ کسی کی بھی نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک تعلق ہے تحریر کا اور یاد لکھنے کا، میں اس کی بھی بہت مثالیں دے چکا ہوں کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر صحابہ لکھتے تھے اور حضور نہ صرف کہ منع نہیں کرتے بلکہ اس کا حوصلہ افزائی فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی میں مثال دے چکا ہوں، ابو شاہ یمنی کی مثال دے چکا ہوں، اور لوگوں کی میں نے مثالیں دی، حتیٰ کہ ان میں حضرت انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک مسلسل رہے ہیں. آپ جب آئے تو 10 سال کے تھے اور آپ کی والدہ نے آپ کے پاس انہیں چھوڑا اور یہ کہا کہ میرا بیٹا لکھنا پڑھنا جانتا ہے. چنانچہ مزید 10 سال، یعنی اس کا مطلب جب حضور نے انتقال فرمایا تو وہ 20 سال کے گبرو جوان تھے، تو میچور عمر کو پہنچ چکے تھے. اس وقت تک یعنی جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ان کو موقع ملتا رہا حضور کے گھر میں ہر وقت جانے کا، اجازت سے بھی بلا اجازت بھی، وہ گھر کے بالکل ایک فرد سمجھے جاتے تھے. اس لیے جو کچھ آن حضرت کے بارے میں، گھر کے ماحول کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کی ہدایات کے بارے میں، آپ کے گھر اہل خانہ کے ساتھ معاملات کے بارے میں، اور گھر میں اترنے والی وحی اور اس کی تفصیلات کے بارے میں حضرت انس بن مالک جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا. اس لیے انہوں نے حضرت کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، آپ کے افعال کو دیکھ کر، آپ کی تقریر کو دیکھ کر اور آپ کے حالات کو سمجھ کر اور آپ کے ارشادات کو سن کر خود ایک صحیفہ مرتب کیا تھا. اور یہ صحیفہ دنیا میں کہنا چاہیے کہ اس لحاظ سے بے نظیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں سنایا بھی. اس کا مطلب یہ کہ حضور نے ایک طرح سے نظر ثانی فرمائی اور اس پر آپ نے جب سواد کیا، یعنی اس کی تصحیح قرار دی، اس کو صحیح قرار دیا، تصحیح فرمائی، تو تب انہوں نے آگے دوسرے لوگوں کو لکھوانا شروع کر دیا. اس لیے ان کے بہت سارے صحیفے تابعین میں پھیل گئے. تو تابعین میں انس بن مالک کا جو علم پھیلا ہے، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو کتابت کی قید میں لاؤ، اور فرماتے کہ تم کاغذ خرید کے لاؤ، میں تمہیں احادیث لکھواؤں گا. اس لحاظ سے ان کے نام کے بہت سارے صحیفے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان سے اللہ نے حدیث کا کتنا فیض جاری فرمایا تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں مثلا حضرت ابو ہریرہ ہے، تو انہوں نے جس طرح 5274 حدیثیں روایت کی ہیں، یہ سب نے روایت ہی نہیں کی بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر آدمی کو خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور بھی پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو لکھا بھی، اسی کو لکھنا بھی جانتے تھے. اور ان کے ایک سے زیادہ ایسے رسالے تھے یا ایسی کتابیں تھیں جن سے لوگ واقف تھے، اور وہ اپنے گھر میں بعض دفعہ لے جاتے لوگوں کو اور ان کو دکھاتے کہ یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس لکھا ہوا ایک تحریری سرمایہ تھا. تو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں بعض رسائل لکھوائے، یعنی بعض تحریریں لکھوائیں. نجران میں ابو بکر بن حزم کو بھیجا تو ان کو باقاعدہ ایک مفصل ایک خط لکھا، بڑا تفصیلی، جس میں مختلف احکام ان کو لکھ کے بھیجے. اس سے معاذ بن جبل کو لکھوایا، اور ایک ایسی کتاب جس کو کتاب الصدقہ کہا جاتا ہے، وہ تو سارے عاملوں کو بھیجنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی. یہ الگ بات ہے کہ بیماری کی وجہ سے بھیج نہ سکے، اور اس کے بعد اس کو خلفائے راشدین نے
اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کیا، اور جب بھی ضرورت پڑی انہی احکام کو تمام عالم اسلام میں لکھوا کے بھیجا۔ اسی یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں نہایت وسعت کے ساتھ ہوا، اس طرح صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا۔ لیکن جب تابعین کا زمانہ آیا اور نے محسوس کیا کہ اب تک صحابہ نے صرف اپنی ذاتی یادداشتیں لکھی تھی، اس کام کو تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو لکھنا نہیں جانتا تھا اس کو ذاتی یادداشت لکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اب یہ لوگ چونکہ اسی کو علم سمجھتے تھے، یہی ان کے لیے عزت کا باعث تھی، اسی سے ان کا محبت کا رشتہ بھی تھا، یہی ان کے لیے دنیا اور آخرت بھی تھی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک تابعی وہ صحابہ کے دروازے پر دوپہر کو شام کو جا کر بیٹھ جاتا تھا، اور وہاں بڑی بوڑھیوں سے جا کر پوچھتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا باتیں ہیں، آپ کو کیا کوئی یاد ہے۔ صحابہ باہر نکلتے تو ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو حضرت کی جو حدیث یاد ہمیں لکھوا دیجئے۔ میں اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کا حوالہ تو دے چکا ہوں، وہ اگرچہ تابعی نہیں ہے، صحابی ہیں، لیکن اصاغر صحابہ میں سے، چھوٹے صحابہ میں سے، چھوٹی عمر کے تھے، لیکن جو ان کے بعد تابعین اٹھے ہیں اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ صرف مدینہ منورہ میں جن تابعین نے بڑے بڑے صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے ان کی تعداد 139 ہے، اور جن تابعین نے عام صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے ان کی تعداد 129 ہے، اور جن تابعین نے اکا دکا صحابہ سے فیض پایا ہے ان کی تعداد 87 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے یہ تعداد صرف ایک شہر کی ہے، اور باقی پورے عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں جس سے تابعین بھی پھیلے اور صحابہ بھی پھیلے، یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوفے میں 1500 صحابہ تشریف لے گئے، یہی حال بصرہ کا ہے، یہی حال دمشق کا ہے، یہی حال باقی پورے عالم اسلام کا ہے، یہی حال یمن کا ہے۔ یمن میں تو بہت بڑی تعداد تھی صحابہ کی، وہاں ان کا فیضان پھیلتا رہا، اور وہاں تابعین کی تعداد ان سے بھی بڑی تھی جو شوق کے ساتھ اٹھے تاکہ اس پورے سرمایہ کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو تحریری یادداشتیں چھوڑی ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کی یادداشتوں کو جمع کیا کتابی شکل میں، تو اس کا ایک بہت بڑا سرمایہ انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا، اس کا بھی میں مختلف وقتوں میں اس کے حوالے دے چکا ہوں۔ لیکن خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا پہلے ایٹیٹیوڈ بالکل اور تھا، لیکن جب آپ برسر خلافت آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ پہلے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے ایک سارے روایت سے کام لیا جائے، یعنی وہ جب وہ سمجھتے تھے کہ بڑی احتیاط چاہیے اس میں، اس لیے وہ کم سے کم روایت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی اجازت زیادہ نہیں دیتے تھے تاکہ کچی پکی روایات پھیلنے نہ پائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یمن سے اٹھنے والے فتنے نے، جس کو عبداللہ بن سبا نے اٹھایا تھا جو ایک یہودی آدمی تھا، اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر نئے سے نئے فتنے اٹھائے، چنانچہ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ کس قدر بدبخت ہیں یہ لوگ کہ ایک طرف تو انہیں صحابہ جیسی ایسی جماعت جو بیضا کے لفظ فرمایا کہ جو نہایت صاف ستھری اجلے کردار کی مالک تھی ان کو بدنام کیا، اور دوسرا انہیں عقائد کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ دو کام انہوں نے کیے کہ ایک طرف تو عجیب و غریب عقیدے کھڑے اور حضرت علی کو خدا تک بنا ڈالا، اور دوسرے صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں آپ ممبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ جو آدمی 2 پیسے کا ایک دستہ کاغذ کا خرید کے لے آئے اور ایک قلم کاغذ دوات لے آئے تو میں اس کو علم عطا کروں گا اور علم لکھواؤں گا۔ چنانچہ آپ احادیث لکھواتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کوفہ میں جو حدیث کا علم بہت تیزی سے پھیلا ہے، آپ نے چونکہ دارالحکومت اس کو بنا لیا تھا تو اس کا سبب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ کوششیں تھیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں یعنی تقریباً 99 ہجری تک تابعین نے بہت کام کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری یادداشتیں انہیں مرتب کی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز جب برسر خلافت آئے، وہ چونکہ بہت زیرک آدمی تھے اور اللہ نے ان کو خالص کام کے لیے اٹھایا تھا، وہ تو یوں سمجھیے کہ اس امت کے لیے دوسرے عمر فاروق تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے ابو بکر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاضی تھے مدینے کے، اس کے علاوہ تمام جتنے قاضی تھے اور تمام جتنے گورنر تھے پورے عالم اسلام کے مختلف صوبوں کے، ان تمام کو لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اور علماء کے اٹھنے سے ظاہر علم اٹھ جائے گا، مجھے اس کی فکر پیدا ہو گئی ہے، اس لیے تم علماء کو
علماء کے ساتھ بیٹھ کر، صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر، تابعین کے ساتھ، صحابہ تو اڑ چکے تھے، تابعین کے ساتھ بیٹھ کر تم اس علم کو جمع کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس ان کے نتیجے میں جو علم یعنی جس طرح احادیث جمع کی گئی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے، میں اس میں سے بعض کا حوالہ دوں گا۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ابو بکر بن حزم کو انہوں نے خاص طور پہ لکھا، جو مدینے کے قاضی تھے، ان کو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی خالہ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے پاس رہتی تھی اور ان کے علم کی وارث کہی جاتی تھی۔ ابو بکر چونکہ ان کے پاس رہے، ان سے پڑھتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی خالہ کے علم کے وارث تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ سے جتنی روایات ان تک پہنچی تھی وہ اپنی خالہ سے ان کو یاد کر چکے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جانتے تھے کہ یہ حدیث کے علم کے امین ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں لکھا کہ وہ اپنی یادداشتیں مرتب کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی اور اس کو کتب ابی بکر کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو ابھی بھیجنے نہیں پائے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بعد میں یہ کتابیں چھپی اور امت میں پھیلی۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ کے نام سے انہوں نے بھی کام کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے، رسالہ سالم بن عبداللہ فی الصدقات یہ مرتب ہوا، یعنی ایک کتاب مرتب ہوئی۔ اسی طرح امام زہری کے دفاتر وجود میں آئے۔ دفاتر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رجسٹروں پہ احادیث جس طرح جمع کی اور ان کی بڑی تعداد تھی۔ امام زہری کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا کام اللہ نے حدیث کی حفاظت کا ان سے لیا ہے شاید کسی اور سے نہ لیا۔ یہ قریشی تھے، 50 میں پیدا ہوئے، 124 میں غالباً ان کا انتقال ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھے۔ انہوں نے براہ راست صحابہ سے بھی استفادہ کیا اور تابعین سے بھی استفادہ، خود تابعی تھے تو انہیں ظاہر بڑے بڑے تابعین سے بھی استفادہ کیا اور صحابہ، عام صحابہ سے ملے۔ اس لیے انہوں نے سینکڑے نہیں بلکہ ہزاروں احادیث اپنے دفاتر میں جمع کی، اور جب اس کو منتقل کیا گیا عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو اونٹوں پہ لاد کے وہ سرمایہ لے جایا گیا۔ تو اس لیے زیادہ شاگرد اب جو ہم دیکھتے ہیں محدثین میں وہ امام زہری کے ہیں، اور ان سے اللہ نے اتنا کام لیا ہے کہ اگر وہی کام کافی ہوتا تو شاید امت اسی پر اکتفا کر سکتی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب السنن لابی مکحول یہ اس زمانے میں بہت بڑی کتاب مرتب کی گئی۔ اس لیے ابواب الشعبی یہ حضرت عامر بن شرحبیل کی تعریف ہے، اور یہ پہلی وہ کتاب ہے جس کو باقاعدہ باب کی پابندیوں کے ساتھ، ابواب کی پابندیوں سے مرتب کیا گیا ہے۔ اور یہ سارا کام پہلی صدی کا ہے، یعنی ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی کہ 99 میں انہوں نے حکم دیا ہے اور پہلے سال میں یہ کام ہوا اور دوسرے سال میں اس کی تقریباً تکمیل ہو گئی یہ کتابیں جو لکھی گئیں۔ تو اس لیے اس کو پہلے کام میں پہلے سال میں شمار کیا جانا چاہیے یا پہلے صدی کے آخر میں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری میں اس سے زیادہ تیزی سے کام ہوا۔ یعنی اصل میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سمجھ لیا گیا ہے نا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے اس کو کوئی یاد کیا، کوئی تابعی نے سیکھا، کوئی نہیں سیکھا، بالآخر اس پر خاموشی چھا گئی۔ 100 سال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے کوئی تھوڑا بہت کام ہوا، اور پھر تیسری صدی میں درمیان میں 100 سال پھر گر گیا، اور تیسری صدی میں جا کر امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے کام کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی سال اور کوئی شعبہ صدی کا کوئی سن ہمیں ایسا نہیں ملتا جس میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اس کام سے فارغ ہوئے ہو یا کبھی انہیں اس کی طرف سے لاپرواہی برتی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے تو اس کو پورے ملک کہنا جائے، پورے ملک نہیں، وہ ایک ملک تو نہیں تھا عالم اسلام، تو کئی ملکوں کا مجموعہ تھا، تمام ملکوں میں ایک عام فضا پیدا کر دی تھی کہ جو آدمی بھی اٹھتا تھا وہ اسی کام کے لیے محنت کرتا تھا۔ تو دوسری صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اور تیزی سے کام ہوا۔ چنانچہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 80 ہجری میں پیدا ہوتے، اس لحاظ سے وہ تابعی ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا اور بعض صحابہ کو دیکھا، کیونکہ بعض صحابہ 86 میں فوت ہوئے ہیں، بعض 84 میں فوت ہوئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بڑے بڑے صحابہ میں ایک درجن سے زیادہ ایسے صحابہ موجود ہیں جن کی تعداد 80 اور 90 کے درمیان فوت ہونے والوں کی ہے۔ ان میں سے حضرت انس بن مالک کا دیکھنا وہ تو متیقن ہے، وہ تو یقینی ہے امام ابو حنیفہ کا، باقی کس کس کو دیکھا ہے اس کا امکانات موجود ہیں۔
اس سے وہ تابعی ہیں، انہوں نے دوسری صدی میں کہنا چاہیے سب سے پہلے انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الآثار امام ابی حنیفہ، اور یہ پہلی کتاب ہے جو فقہی ترتیب سے مرتب کی گئی. اس کو حضرت امام صاحب نے 40,000 حدیثوں سے اس کا انتخاب کیا، اور یہ وہ کتاب ہے جو امام مالک نے جسے فائدہ اٹھایا اپنے موطا کی تدوین میں. اسی طرح اسی کے قریب زمانے میں موطا امام مالک لکھی گئی، اور پھر اسی کے قریب کے زمانے میں جامع معمر بن راشد لکھی گئی. یہ اگرچہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن محدثین کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ اس کتاب کو بعد کے آنے والی سیاستہ نے کہنا چاہیے کہ اس کی طرف سے لوگوں کو تغافل پیدا کر دیا، کیونکہ وہ ساری احادیث اسی کتابوں میں آ گئی. لیکن اپنے زمانے کی وہ ایسی کتاب تھی جو موطا امام مالک کے پائے کی کتاب تھی. اور جہاں تک موطا امام مالک کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح امام بخاری کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح ایک زمانے میں یعنی ان کتابوں سے پہلے امام مالک کی اس کتاب موطا امام مالک کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا تھا. یعنی قرآن کریم کے بعد وہ صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی تھی، اور وہ کتاب ایسی ہے جس کو پڑھنے کے لیے ترکستان سے جوک در جوک لوگ پہنچتے تھے. وہاں لمبے لمبے سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے امام صاحب کے پاس موطا امام مالک پڑھنے کے لیے جاتے تھے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ اگر یہ کتاب اتنی عظیم ہے تو اس کو سیاستہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، یا اس کو آج کیوں نہیں کہا جاتا، وہ تو پہلے لکھی گئی امام بخاری سے. بخاری کو کہا جاتا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو آج کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں سوائے 9 حدیثوں کے اس کی ساری احادیث آ گئی، یعنی اس میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، اور پورا موطا امام مالک اس میں موجود ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جز اور کل کا مقابلہ تو نہیں ہوتا، مقابلہ تو کل اور کل میں ہوتا ہے. اسی طرح امام مالک کے ہم اثر سفیان ثوری بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک جامع مرتب کی کتاب لکھی جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ نے فائدہ اٹھایا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ السنن ابن جريح، اس کو سنن ابو الولید کہا جاتا ہے. اسی طرح السنن وقی ابن جراح، اسے کتاب الزہد عبداللہ ابن مبارک کی. اور عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ تبع تابعی ہیں، میرا خیال ہے تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہوں گے، امام صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت مال و دولت میں حصہ عطا فرمایا تھا. رہنے والے ترکستان کے تھے، افغانستان کے علاقے کے، لیکن یہاں سے وہ بغداد منتقل ہو گئے تھے. اور لوگوں کا اس حد تک رجوع تھا ان کی طرف کہ ہارون رشید نے ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اصل حکمران تو یہ، ہم تو برائے نام ہی حکمران ہیں. اپنے دور کے بہت عظیم آدمی، اور ان جو زمانے میں کتاب الزہد لکھی جو آج تک پڑھی جاتی ہے اور لوگوں میں مقبول ہے. یہ وہ کاوشیں ہیں جو دوسری صدی اور پہلی صدی ہجری میں ہوئی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ مسلمانوں نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کی ہے. تو جن ارشادات کی حفاظت میں یہ تسلسل پایا جاتا ہو اور یہ کاوشیں جسے حاصل ہوں، اس کے بارے میں غلط فہمیوں کا پیدا کرنا اور غلط فہمیوں سے متاثر ہونا بہت تکلیف دہ معاملہ ہے اور بہت حیران کن بھی ہے. اللہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.